الحمد لأهله والصلاة على أهلها اما بعد۔ زکوٰۃ کے فضائل و مسائل۔ دین اسلام میں زکوٰۃ ہر مالدار صاحب نصاب پر فرض ہے۔ زکوٰۃ کی معاشرتی حیثیت ایک مکمل اور جامع نظام کی ہے۔ اگر ہر صاحب نصاب زکوٰۃ دینا شروع کر دے تو مسلمان معاشی طور پر خوشحال ہو سکتے ہیں اور اس قابل ہو سکتے ہیں کہ کسی غریب سے قرض کی بھیک نہ مانگیں، اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے بحیثیت مجموعی مسلمان سود کی لعنت سے بچ سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کی فضیلت۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً 32 مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو ذکر فرمایا ہے، جس سے اس کی اہمیت معلوم ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث میں زکوٰۃ کی فضیلت، ترغیب اور افادیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ کو دین میں بہت اہمیت دی گئی ہے، اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کو سخت عذاب کی وعید بتلائی گئی ہے۔ ایک حدیث ملاحظہ ہو، عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعله الله يوم القيامة في عنقه شجاعا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله۔ جامع ترمذی۔ ترجمہ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کا مال گنجے سانپ کی شکل میں اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی ایک آیت کا مصداق ہمیں سمجھایا، اور یہ آیت تلاوت کی، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور ہرگز خیال نہ کریں ایسے لوگ جو اپنی ایسی چیز میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دی ہے، کہ یہ بات کچھ ان کے لیے اچھی ہوگی، بلکہ یہ بات ان کے لیے بہت بری ہے۔ وہ لوگ قیامت کے روز طوق پہنا دیے جائیں گے اس کا جس میں انہوں نے بخل کیا تھا۔ صاحب نصاب کون ہے؟ جس مرد یا عورت کی ملکیت میں 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا نقدی مال یا تجارت کا سامان یا ضرورت سے زائد سامان میں سے کوئی ایسی چیز یا ان 5 چیزوں یا بعض کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو تو ایسے مرد و عورت کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت کے شرائط۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 نصاب کا پورا ہونا، نمبر 3 عاقل و بالغ ہونا، نمبر 4 اس پر سال کا گزر جانا۔ زکوٰۃ کے چند اہم مسائل۔ مسئلہ نمبر 1، اگر کسی کی آمدنی کافی ہے لیکن وہ مقروض ہے اور خرچہ زیادہ ہونے کی وجہ سے قرض ادا کرنے پر قادر نہیں، تو ایسے آدمی پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 2، جس شخص کی ماہانہ آمدنی معقول ہے لیکن سال بھر تک اس کے پاس نصاب کی مقدار مال جمع نہیں رہتا، تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 3، اگر ادھار کی رقم
نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو اصول ہونے کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگا۔ اگر ادھار کی رقم اصول ہونے میں چند سال کا عرصہ گزر گیا تو گزشتہ تمام سالوں کی زکوٰۃ دینا لازم ہوگا۔ مسئلہ نمبر 4، اگر استاد غریب ہے، نصاب کا مالک نہیں، تو شاگرد کے لیے استاذ کو زکوٰۃ دینا جائز، بلکہ مستحق استاذ کو زکوٰۃ دینے کا ثواب زیادہ ملے گا۔ مسئلہ نمبر 5، مردے کے ایصال ثواب کے لیے زکوٰۃ کی رقم دینا جائز نہیں ہے، بلکہ دوسری حلال رقم صدقات زکوٰۃ کے علاوہ سے ایصال ثواب کرنا ہوگا، ورنہ میت کی ثواب نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 6، باپ اور بیٹا مل کر پیسہ کماتے ہیں اور پیسہ والد کے قبضے میں ہے اور باپ ہی اس میں تصرف کرتا ہے اور وہ رقم نصاب کے برابر ہے، تو سال گزرنے کے بعد باپ کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگا، بیٹے کے لیے نہیں، کیونکہ ان پیسوں کا مالک باپ ہے۔ ہاں، اگر وہ اپنا پیسہ تقسیم کر دیں، باپ کا الگ اکاؤنٹ میں ہے، بیٹے کا الگ اکاؤنٹ میں ہے، تو الگ الگ دونوں پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ مسئلہ نمبر 7، اپنے باپ کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 8، بچہ اگر صاحب نصاب ہے تو نابالغ ہونے کی وجہ سے اس کے مال وغیرہ میں زکوٰۃ واجب نہیں، اور ولی کے لیے نابالغ کے مال سے زکوٰۃ ادا کرنا لازم نہیں ہوگا۔ دوسری عبادات کی طرح بچے پر زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 9، زکوٰۃ کی رقم سے مکان بنا کر مستحق لوگوں میں تقسیم کرنے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، البتہ مستحق لوگوں کو مکمل طور پر مالک بنا دینا ضروری ہے۔ مکان کا قبضہ بھی دے دیں، رجسٹرڈ کروا کر کاغذات بھی ان کے حوالے کر دیں، تاکہ وہ اپنے اختیار سے جس قسم کا جائز تصرف کرنا چاہیں کر سکیں۔ مسئلہ نمبر 10، جو رقم زکوٰۃ کی نیت کے بغیر ادا کی گئی اور جس کو دی گئی وہ خرچ بھی کر لے، اب اگر اس مال کو زکوٰۃ میں شمار کیا جائے تو درست نہیں اور زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ البتہ جب تک اس غریب کے ہاتھ میں وہ مال ہے تب تک زکوٰۃ کی نیت کی جا سکتی ہے۔ مسئلہ نمبر 11، بھابھی، بھائی، بھتیجا، بہن اگر وہ نصاب کے مالک نہیں اور مستحق بھی ہیں اور ان کا کھانا پینا الگ ہو تو ان سب کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 12، بیوی اگر شوہر کو زکوٰۃ دے تو یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی اور یہ دینا جائز نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 13، اگر بیوی صاحب نصاب ہے تو خود بیوی کو زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، شوہر پر ضروری نہیں، لیکن اگر شوہر بیوی کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہے تو ادا کر سکتا ہے، بیوی کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 15، اگر کوئی تجارت کی نیت سے پلاٹ خریدے یا زمین خریدے یعنی فروخت کرنے کی نیت سے، تو اس صورت میں اس کی قیمت سے ہر سال زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، اور ہر سال مارکیٹ میں جو فروخت کی قیمت ہوگی اس کا اعتبار ہوگا۔ مثلا ایک پلاٹ 1 لاکھ میں خریدا تھا، سال مکمل ہونے پر اس کی قیمت 5 لاکھ ہو گئی تو زکوٰۃ 5 لاکھ کی دینی ہوگی،
اور اگر پلاٹ ذاتی ضروریات کے لیے خریدا تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں، اور اگر پلاٹ خریدا رقم کو محفوظ کرنے کے لیے تو اس صورت میں بھی زکوٰۃ ہر سال واجب ہوگی۔ مسئلہ نمبر 16، اگر پلاٹ خریدتے وقت اسے بیچنے کی نیت نہیں تھی، بعد میں بیچنے کا ارادہ ہو گیا، تو جب تک اس کو فروخت نہیں کیا جائے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 17، اگر کوئی شخص سال کے پورے ہونے سے پہلے یا سال مکمل ہونے کے بعد تھوڑی تھوڑی کر کے زکوٰۃ ادا کرے تب بھی جائز ہے، جیسا کہ اس سال لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے لیکن یکمشت وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے ہیں، ان کو شریعت اس بات کی رخصت دیتی ہے کہ پھر آہستہ آہستہ زکوٰۃ ادا کرتے رہیں۔ مسئلہ نمبر 19، اگر کوئی شخص یوں کرتا ہے کہ وہ انکم ٹیکس ادا کرتا ہے اور پھر یہ سمجھتا ہے کہ انکم ٹیکس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی، تو اس کی سوچ غلط ہے، کیونکہ انکم ٹیکس ملکی ضروریات کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے مقرر ہے، جبکہ زکوٰۃ ایک مسلمان کے لیے فریضہ خداوندی اور عبادت ہے۔ انکم ٹیکس ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی بلکہ زکوٰۃ کا الگ ادا کرنا فرض ہے۔ مسئلہ نمبر 20، زکوٰۃ کی رقم صرف اور صرف مسلمان کو دے سکتے ہیں، غیر مسلم کو زکوٰۃ کی رقم کا دینا جائز نہیں ہے۔ سامعین محترم، زکوٰۃ کے اصل معنی بڑھوتری کے ہیں، زیادتی کے ہیں۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ زکوٰۃ ہم جب نکالتے ہیں تو 2.5% کم ہوتا ہے، جبکہ شریعت کے اندر زکوٰۃ کے معنی بڑھوتری کے ہیں، تو یہ بڑھا کہاں، یہ تو کم ہو گیا۔ لیکن اگر آپ عقل سلیم سے اس پر غور کریں گے، سوچیں گے، تو آپ کے سامنے یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ آپ مشاہدہ کیجئے، مارکیٹ کے اندر جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صحیح طریقے پہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے وہ ہر آئندہ سال میں اس سے زیادہ کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ آج تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ اس سال ہم نے اگر 10 روپے زکوٰۃ ادا کیا ہو تو آئندہ سال ہم زکوٰۃ ادا کرنے کے قابل ہی نہ بچے ہوں، بلکہ 20 ادا کرتے ہیں۔ اللہ اس مال میں خیر و برکت دیتا ہے۔ اس کے برخلاف سود کے اندر اگرچہ بڑھوتری دکھتی ہے لیکن سود مال کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اس کی زندہ و جاوید مثال اس وقت آپ کے ملک میں ہے کہ بڑے بڑے بینک جو لاکھوں کروڑوں کے حساب سے سود لیا کرتے تھے وہ کنگال ہو گئے۔ اس لیے شریعت کے اس اہم فریضے کو ایک فریضہ سمجھ کر کے